بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء جو سورج چھپنے کے 2.5 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نمازی بنے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ اور مال اور دولت سب جاتا رہا۔ نماز کتنی ضروری چیز ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 نمازوں کی رکعتیں اس طرح ہیں: نماز فجر کی 4 رکعت، پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض۔ نماز ظہر کی 12 رکعت، پہلے 4 سنتیں پھر 4 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل۔ نماز عصر کی 8 رکعت، پہلے 4 سنتیں غیر منعقدہ پھر 4 فرض۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں، پہلے 3 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل۔ نماز عشاء کی 17 رکعتیں، پہلے 4 سنتیں غیر منعقدہ پھر 4 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل پھر 3 وتر واجب پھر 2 نفل۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا بیان۔ جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی 14 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں پھر 2 فرض امام کے ساتھ پھر 4 سنتیں پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل۔ مسئلہ: نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں، وہ اس کی جگہ نماز ظہر پڑھیں۔ دوسرا مسئلہ: نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا۔ دوسرا مسئلہ: نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوئی پڑھے تو بہت ثواب پاوے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر منعقدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کی فرضوں، عشاء کی فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر منعقدہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب سنتیں منعقدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تائید آئی ہے اور ان کو ضرور پڑھیں، نہ چھوڑیں۔ ہاں، مرض کی تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو، ریل، بس، ہوائی جہاز چھوڑنے والا ہو تو منعقدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، مگر عام حالات میں گنجائش نہیں ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ: فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے برابر ہے۔ نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ نماز کی نیت: کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثلا دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی نیت بھی کرے۔ نماز سے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں نیت کر لے۔ ہم بطور نمونہ 2 نیتیں لکھتے ہیں، باقی نمازوں کی نیت اس طرح کر لیا کریں۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت:
نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر رخ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ظہر کی 4 فرضوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے وقت ظہر کا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اگر تنہا یعنی بلا جماعت نماز پڑھتا ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے۔ مسئلہ 5 وقتہ نمازوں میں صرف فرض ہی با جماعت ادا کیے جاتے ہیں اور رمضان شریف میں نماز تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اذان کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔